حدیث میں بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا. فرمایا روز زنا کرتا تھا اور نئی سے نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا. انہوں نے بہت امیر تھا تو فرمایا زنا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک لڑکی کو لے کے آیا، تو جب اس کے ساتھ کمرے میں علادہ ہوا زناکاری کے لیے تو لڑکی رو رہی تھی. تو اس نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تجھے مجبور نہیں کیا، اپنی خوشی سے آئی ہے. تو اس نے کہا میں ایسی گندی عورت نہیں ہوں، لیکن میرے پیٹ کی مجبوری نے مجھے لے کے آئی. تو فرمایا کفل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور رو پڑا اور کہا جا میں بڑا کتا انسان ہوں، میرے لیے تو دعا کر. تو فرمایا وہ اٹھ کر گئی. تو پیچھے صبح رات کفل مر گیا. تو فرمایا صبح اس کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا آیا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیے، اللہ نے کفل کو معاف کر دیے. جاؤ یعنی اس کو اٹھ کے جنازہ پڑھو. وہ اتنا گندا تھا کوئی نہیں پڑھتا اگر نہ اللہ لکھتا. تو فرمایا اللہ اتنا مہربان ہو ہمارے ساتھ، پھر کتنا مہربان ہے، ہم کتنے بھی بغیرت. فرمایا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ بخشے جائیں گے. وہ شخص پکڑا جائے گا جو رات کو برائی کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جو بھی برائی کرتا ہے میں رات کو کرتا ہے اور صبح اٹھ کے سب لوگوں کو بتاتا ہے. یعنی اللہ اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، وہ سب کو بتاتا ہے. گناہ کل قیامت کے دن یہ پکڑا جائے گا اور اس کی اچھی طرح پکڑ ہوگی کہ لوگ اس کی گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور میں بنی اسرائیل میں کوئی گناہ کرتا تھا تو ان کی دروازے اوپر دیواروں کے اوپر لکھا آ جاتا تھا. تو اللہ کتنا ہمارے ساتھ مہربان ہے. ہم کتنے بدبخت ہے کہ ہم نے اللہ کی مہربانی کو نہیں سمجھا بلکہ الٹے رستوں کے اوپر چل پڑے. یعنی آج کل جیسا معاشرہ ہے کہ نیکی کرو یا نہ کرو ایک جیسے ہی ہے، نیکی کرو یا نہ کرو ایک جیسے. تو اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں توبو الی اللہ وتوبۃ نصوحا، اے میرے بندو سچی توبہ کرو میں تمہیں معاف کروں گا. سچی توبہ کرو سچے دل سے تو میں تمہیں معاف کروں گا. اور دوسرا فرمایا اتنے گناہ کر لو زمین اور آسمان کے جتنی خلا ہے اتنے گناہ کر لو. فرمایا ایک مرتبہ سچے دل سے آئے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ایک مرتبہ معافی مانگو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. کہ اللہ تو اتنا معاف کرنے والا ہے. وہ ہمیں دعوت بھی دیتا ہے میرے بندو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. اللہ پھر اتنا معاف کرنے والا ہو اور ہم اتنے بغیرت اور اتنے بدبخت ہوں کہ پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کا باغی ہو. تو اس لیے میرے اللہ نے اتنا کچھ دیکھ کر پھر فرمایا فَلَمَّا تَغَارَعْتَ وَكَبِرْتَ وَاشْتَدَّ عَبْدُكَ بَارَكْتَنِي بِالْمَعَاصِي. او یا عبد سوء، فرمایا اللہ نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے اور دانت دیے کھانے کے لیے، زبان دی اچھی بات قرآن پڑھنے کے لیے، اچھی بات کرنے کے لیے، اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے. اور ہم نے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہم نے اس کو نہیں کرنا. کیوں؟ ہم نے یہ اپنی خواہش کے اوپر چلنا اپنا مقصد بنا لیے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسَ إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ فِي، کہ انسان کے نفس اور انسان کے اندر کبھی نیکی کی بات نہیں آئے گی. فرمایا نفس کو مارنا پڑتا ہے. فرمایا جب انسان لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جب انسان اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے پھر فرمایا اتنا اچھا موقع آ جاتا ہے کہ انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے بندے اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی اور جا میری جنت کے اندر داخل ہو جائے. دوسرا فرمایا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کا کبھی خود دل نہیں کرے گا نیکی کی طرف، خود کبھی دل نہیں کرے گا. لیکن فرمایا جس شخص نے کوشش کی، اللہ قرآن میں ان سعیہم لشتی، سب انسانوں کی کوشش مختلف ہوتی ہے. بعض کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے اور بعض کو شیطان کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے، بعض کو شیطان کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے. فرمایا جس کی نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر چمکا دیتا ہے، اس کو بہلا دیتا ہے، اس کو دنیا کے تمام نقشوں سے اس طرح پاک کر لیتا ہے. فرمایا جس طرح تم اپنے آپ جسم کو پاک کر لیتے ہو گندگی سے. اللہ سے بہتر کو قدر دان نہیں. جو اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے میرے بندو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف ہو. یعنی اللہ نے جو چیزیں ہمیں کرنے کو کہا وہ کرو اور جس سے روکا ہے وہ اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ. فرمایا اللہ جیسا قرآن کے اندر اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا ہم نے نہیں پڑھنی. اللہ نے کہا سود چھوڑو، ہم نے کہا نہیں ہم تو کھا کے جائیں گے. اللہ نے کہا
عورتیں پردہ کرو، انہوں نے کہا نہیں کریں گی، اچھا پردہ اتار کے برقع نہیں کریں گی، پردہ نہیں کریں گی۔ اللہ نے کہا اے میرے بندو زکوٰۃ دو، ہم نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گی۔ اللہ نے کہا گانے نہ سنو، ہم نے کہا ہم سن کے رہیں گے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ یعنی جس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، ہم نے وہ کر کے دی ہے اور کر کے دکھانی ہے اللہ تعالیٰ کو۔